جنت میں جب جنتی جائے گا تو اس کو جو پھل دیا جائے گا تو وہ اس پھل سے قرآن بتاتا ہے ملتا جلتا ہوگا. وہ اتوبہ ہی متشابہ، بالکل اس جیسا ملتا جلتا ہوگا. تو جنتی اس پھل سے چونکہ مانوس ہے اس لیے اس کو کھانے لگے گا. چونکہ بندہ جس سے مانوس ہو تو اس کی طرف اس کی رغبت پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. ہم دنیا کے کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں کوئی ایسا پھل پایا جائے کہ جو یہاں نہیں ہوتا ہے تو لوگ پیش کریں تو ہم متردد ہوتے ہیں. ایک تو اس کو کھانا کس طرح ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے طبی خواص ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے. تیسرا پتہ نہیں کڑوا ہے کسیلا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کوئی کھائے اور پھر ہم پہلے اس کو چکھتے ہیں، پھر طبیعت اس سے مانوس ہو تو پھر اس کو کھاتے ہیں. تو جو پھل نیا ہوتا ہے، جو شکل و صورت آپ نے عموماً نہیں دیکھی ہوتی، تو اس کو لیتے ہوئے آپ کی طبع پر گرانی ہوتی ہے. لیکن آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ پھل جو یہاں دستیاب ہیں وہ وہاں ملیں آپ کو، تو آپ کو معمولی بھی بھوک لگی تو آپ فوراً وہ خرید لیتے ہیں کہ چلو یہ تو جو ہے وہ ہم پاکستان میں بھی کھاتے رہتے ہیں. تو جس شکل سے مانوسیت ہو تو انسان ادھر راغب ہوتا ہے. جنت میں جو پھل ہوں گے جنتی، وہ دنیا کے پھلوں سے شکل کی وجہ سے ملتے ہوں گے. اور جنتی وہ کیلا، وہ سیب، وہ امرود، وہ ناشپاتی توڑے گا اور کھائے گا. لیکن جب دانت کے نیچے اس کو چبائے گا 70 ذائقے پھیل جائیں گے. پھل جنتی ہوگا، شکل دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی. دنیا کے پھلوں جیسی شکل کیوں رکھی گئی؟ تاکہ یہ کھانے کے لیے تو آئیں، ذائقے اور ہیں. کہا صاحب محمد کے نیڑے تو آؤ، قریب تو آؤ، لیکن ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا. یہ تو ہاتھ ہیں، یہ دلہ کے جلوے رکھتے ہیں. آنکھوں کو اپنی جیسی آنکھیں نہ سمجھنا، ان آنکھوں میں مازاق کے کجلے ہیں. ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، اس میں مارمیت کی طاقت ہے. چہرے کو اپنے چہرے جیسا نہ سمجھنا، اس میں وجہ اللہ کے جلوے پائے جاتے ہیں، وجہ اللہ کا جمال پایا جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں، اور حضور کا دل بھی دیکھتا ہے، ہمارا دل دیکھتا نہیں ہے. میں اب ادھر دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں باب تصفیۃ الصفوف، فرمایا کہ صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں. صرف میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. یہ حضور کی نگاہوں کا عالم ہے. اللہ اکبر. تو وہ مازاق کے کجلے حضور کی مبارک نگاہوں میں لگے. اللہ اکبر. تو کہا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے.